بك خير الخلق सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। और तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, चारों रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। ज़मीन सर ज़ेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पे तन रहा है दीवाने, तन रहा है दीवाने, तन रहा है दीवाने। और इस कदर तू खोया है फंस के इस झमेले में, तू खुदा को भूला है इस जहां के मेले में, इस जहां के मेले में, इस जहां के मेले में। और आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, एतबार करता है, एतबार करता है। क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है। आज समझ ले, आज समझ ले कल ये मौका हाथ तेरे आएगा। ओ गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। हाँ जी, अगला बंद मुख्तसरन पेश कर रहा हूँ। मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला, हाथ में मिला डाला, हाथ में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू हैं और न उसके साथी हैं, जंगजू न पोरस है और न उसके हाथी हैं, और न उसके हाथी हैं, और न उसके हाथी हैं। कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर, आज उनकी तुरबत पर, आज उनकी तुरबत पर। अरे अदना हो या आला हो सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है। मुफलिसो तवंगर का कब्र ही ठिकाना है,
قبری ٹھکانا ہے، قبری ٹھکانا ہے، جیسی کرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، آج کیا کل پائے گا، سر کو اٹھا کر چلنے والا ایک دن ٹھوکر کھائے گا. چڑھتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے ڈھل جائے گا، چڑھتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے ڈھل جائے گا، ڈھل جائے گا، ڈھل جائے گا، ڈھل جائے گا. ونس اگین جی السلام علیکم. ایک مرتبہ پھر میں اپنے پینل کو خوش آمدید کہتا ہوں. جنید اقبال صاحب یہاں موجود ہیں. السلام علیکم جنید. جی بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی. آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. سرورت عسکری صاحبہ ڈاکٹر سرورت عسکری صاحبہ موجود ہیں. انہیں میں آپا کہتا ہوں. ہیں ڈاکٹر السلام علیکم آپا کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ. ونس اگین ڈاکٹر فرح عیسیٰ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. خاص طور پہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب آپ عشق نبی کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ بہت مصروف ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے ریکویسٹ کی تھی کہ یار پلیز آپ لوگ مجھے ضرور رکھیے گا، بیکاز میں ایک نعت رسول مقبول پڑھنا چاہتی ہوں، تو وہ ضرور ہم آپ کو ضمانت دیں گے. اس وقت ڈسکشن اوپن کر رہا ہوں. میں بڑا عجیب سوال کر رہا ہوں. کل سے نا دماغ تھوڑا سا الٹا ہی ہوا ہوا، تو کل بھی آپ لوگ میرے ساتھ تھے. دشمنوں کو معاف کرنے کا قلب یا حوصلہ کیسے لائیں، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقینی طور پر مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ انسان کے لیے اپنوں کو معاف کرنا زیادہ مشکل ہے بنسبت یہ کہ دشمن کو معاف کرنا. اس کی وجہ ہے کہ انسان اپنوں کو اتنا اپنا سمجھتا ہے کہ جب ان کی جانب سے کوئی ان کی جانب سے کوئی اذیت کو تکلیف دہ بات سنتا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، صحیح، وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا. لیکن جب حقیقت کھل کر آتی ہے تو بولنا کہ خنجر کا زخم تو سہ لیا تھا میں نے، مڑ کے تم کو دیکھا تو جان نکل گئی. تو جب انسان کو اپنا کوئی اذیت دیتا ہے تو انسان مجھے لگتا ہے وہ نہیں بھلا پاتا. دشمن تو دشمن ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے اٹیک کرنا ہے، لہٰذا بڑی بڑی دشمنیاں ہوئیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، بعد میں صلح پر منتج ہوئیں. لیکن ڈاکٹر صاحب معاف کرنے کا سلیقہ آئے کیسے؟ ابھی جو آپ نے بات کی ہے، مجھے بہت عرصہ پہلے میں نے ایک شعر پڑھا تھا، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوئی، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات. کبھی اس کو صفِ دشمناں میں دیکھو تم، اسے یاد دلانا کہ میرا یار تھا وہ. تو پلیز ٹیل می کہ یہ کس طرح سے ہو. تو دنیا کی ہلاکت دراصل جو ہے وہ قرآن نے اس لیے سب سے زیادہ اس چیز پر زور دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. تو لہٰذا نہ اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرو، نہ اپنے دوستوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرو. لہٰذا دنیا میں جتنی بھی اگر تباہی آئی ہے تو انسان کے اپنے ہاتھوں سے آئی ہے. دشمن تو دیکھو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ دشمن نے یہ کرنا ہے، اس کی اسٹریٹجی یہ ہے، وہ آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے. آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ادا کیا. مجھے اجازت دیجیے میں جنید کی طرف جاؤں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ایک بڑا زبردست جملہ، اور اس کے ذہن میں میرا سوال بڑا عجیب سا ہے، کیونکہ اس بار نا مجھے لگتا ہے ہمیں یہی سوالات کرنے چاہیے. ابھی انہوں نے کہا تم اپنے آپ سے، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک مت کرو. ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے ذہن سے غلط فہمیاں کریٹ کرتے ہیں، اور غلط فہمیاں پورے رشتوں کو برباد کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. نتیجتاً ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے رشتے ہمارے اطراف میں ہلاک ہو جاتے ہیں. ان کو کیسے بچایا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رشتوں کو بچانے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ جب انسان یہ طے کر لیتا ہے نا کہ میں نے رشتے نبھانے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ رشتوں کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا. یہ ایک اصولی بات ہے. دشمن کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے وہ حدیث شریف یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جھگڑے کے دوران تم اگر حق پر ہونے کے باوجود بھی کسی کو معاف کر دو. اب اگلے جملے سنیے کیا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی سے تصادم ہے، کوئی آپ کا دشمن ہے، کوئی آپ کا مخالف ہے، آپ حق پر ہیں، آپ صحیح ہیں. بات تو یہ ہے نا کہ ایک تو دشمنی یہ ہے کہ جس میں بھی یہ واضح نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور ایک معاملہ یہ ہے کہ سامنے یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق پر ہیں اور سامنے والا حق پر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈورس فرمایا ہے کہ میں تمہیں جنت میں وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. اچھا، اب دشمن کو معاف کیوں کیا جائے؟ معاف اس لیے کیا جائے کہ میرے رسول نے معاف کیا. اب آئیے پوری تاریخ اٹھا لیجئے،
وہ مکہ کہ جن کی گلیوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا پھرا کرتے تھے، ان کے چلنے پھرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مکے کی گلیوں کی قسم اٹھائی ہے، لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی وہ بلد الامین ہے، وہ جگہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں پر رکن یمانی ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، وہاں پر آب زمزم ہے، وہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں، لیکن قسم کس چیز کی اٹھائی؟ قسم محبوب کے چلنے پھرنے کی اٹھائی۔ تو اس زمین سے جب محبوب کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا تو پلٹتے ہوئے بار بار آپ رخ انور کو موڑتے تھے کعبے کی طرف اور فرماتے تھے تجھ سے بہت پیار ہے، چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ وہاں جائیدادیں بھی صحابہ کی ضبط ہوئی، وہاں پر آپ کے اوپر پتھر بھی برسائے گئے، آپ کو زد و کوب بھی کیا گیا، آپ کا جو ہے وہ خون مبارک جو ہے وہ بھی جو ہے وہ زمین پہ اترا، تو سب کچھ ہوا آپ کے ساتھ۔ لیکن کیا ہوا؟ جس وقت آپ فتح مکہ کے لیے گئے، دیکھیں نا 10,000 صحابہ کرام، اس دوران شیب ابی طالب، میں شیب ابی طالب 3 سال میں سوچی آپ نے کاٹی، آپ کی پیاری زوجہ چلی گئی، پیارے چچا چلے گئے، اور آپ کو سوشل بائیکاٹ ایسا کیا کہ آپ کو پتے کھانے پہ مجبور کیا گیا، آپ کو چمڑا ابال کر پینے پہ مجبور کیا گیا، یعنی دشمنی کی انتہا ہے نا کہ آپ کی راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، سب کچھ کیا گیا۔ لیکن کیا ہوا کہ جس وقت آپ طاقت کے ساتھ چلے ہیں مکے کی جانب، فتح مکہ ہونے والی ہے، 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جلاؤ ہے۔ اب صورتحال کیا ہے کہ جس وقت آپ نے مکے کی سرزمین پہ قدم رکھا ہے تو آپ نے تلواریں سوتی ہوئی نہیں تھی، عاجزی کا عالم یہ تھا کہ سورہ فتح کی تلاوت کرتے تھے اور آپ کا سر اقدس اونٹنی کے کوہان سے جا کے لگتا تھا، اور جب آ کے سوال آپ نے کیا ہے کہ تم سمجھتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تو وہ لوگ کہ جن کو معلوم تھا کہ ہم نے تو صحابہ کا قتل عام کیا ہے، ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا ہے، ان کو زد و کوب کیا ہے، ان کے ساتھ ہر طرح کی زیادتی قیامت صغریٰ کو بپا کیا ہے، جواب میں کیا کہا کہ آپ کریم ابن کریم، آپ کرم فرمائیں گے۔ وہاں سے رحمت اللہ العالمین نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج معافی کا دن ہے۔ تو دشمن انتہا پر ہے تو دوسری طرف رحمت بھی انتہا پر ہے۔ اور ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وحشی ہیں، حضرت وحشی کیسے بنے؟ دیکھیں کمال کیا ہے، معاف کر دینے سے ہوتا کیا ہے؟ معاف کر دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو راضی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی دشمن ایسا دوست ہو جایا کرتا ہے کہ دوستوں سے بڑھ کر آپ کے اوپر جانثار کرتا ہے۔ ویسے ایک جملہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، سرکار علیہ السلام نے معاف فرما دیا، تاریخ گواہ ہے کہ یہی وحشی حضرت وحشی کیسے بنے کہ جب ختم نبوت کا معاملہ اٹھا تو مسلمہ کذاب کو جس نے واصل جہنم کیا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وحشی تھے۔ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہوئی، معاف کر دیا، وہی وحشی حضرت وحشی تاریخ میں ہو گئے۔ میں نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ اس سوال کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم معاف کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا تھوڑا سا اپروچ کا ڈفرینس ہے۔ ہم سنتے ہیں لفظ، واقعات سنتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اسلامک ہسٹری میں دلچسپی نہیں لی۔ معاف کر دینا اور آن حضور کا معاف کر دینا، ظاہر ہے وہ اس کے علاوہ ان کے لیے دونوں جہان بنے، وہ یہی کرتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ کن مشکلات سے آن حضور گزرے ہیں؟ اسلام کا یہ سفر جو ہے یہ کس طرح سے ہوا ہے؟ آج ہماری من پسند کی ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو ہم پتہ نہیں کتنا بڑا واویلا مچا دیتے ہیں۔ آج ہم سب اس چکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں دولت مل جائے۔ ایک میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے، عادت ڈالیں تھوڑا سا اسلامک ہسٹری کو پڑھنے کی۔ وہ مکالمہ جو پہلی مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوا ہے نکاح کے بعد، اسے پڑھ لیجیے، اور اس دولت کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دراصل پیسے کی اہمیت ہے کیا۔ پیسہ تو میرے رسول نے بھی استعمال کیا، بٹ کہاں استعمال کیا، کیوں استعمال کیا، کب استعمال کیا، آپ دیکھیں۔ اپنے پاس کچھ رکھا؟ کچھ نہیں۔ کسے دیا؟ بریک کے بعد۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم،
मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम भूल बैठे हैं तेरा कहा मौला तूने कुरान में जो लिखा मौला भूल बैठे हैं तेरा कहा तूने कुरान में जो लिखा हो गए दर बदर इस तरह एक बिखरी लड़ी की तरह तू जो कर दे मेहरबानियाँ दूर हो जाए दुनिया के गम मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम शुक्रिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं, दोनों से ही बात हो सकती है। आपकी तरफ आता हूँ मैं। अगेन दुआ पे बात है। कल रात हमने बहुत सारी दुआएं मांगी और ज़ाहिर है अल्लाह ताला की बारगाह में ये उम्मीद है कि मुस्तजाब भी होंगी, कबूल भी हो जाएंगी दुआएं। क्या वाकई हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी? क्योंकि कल तो हमने रो रो के दुआएं मांगी। हम कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं आएगी? वो रब्बुल आलमीन जो कि रहमान है, रहीम है, करीम है, जो कि बार बार हमें अपनी जानिब अब मुतवज्जो आपसे करता सवाल है। करने का एक मसला है ना, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप तो अपनी ज़िंदगी जैसे गुजारती हैं, मैं तो आपके लिए गवाही भी दे सकता हूँ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये देखिए आप कभी ना मसलहत से काम ले जाती हैं। आपको खुल के बात करनी है, आपको खुल के यहाँ से बात करनी है। आप देखें, आप खुल के बात करें, नहीं है तो नहीं है। हम कब तक लपेट के देते रहेंगे नहीं, लोगों हम को? कोशिश तो कर सकते बिल्कुल हैं। ठीक देखिए करें। ना, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जैसा अपने आप को समझती हूँ वैसे ही मैं अपने मेरा सामने सवाल वालों को भी नहीं समझती हूँ। ये दुरुस्त एनालॉजी नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या तब्दीली आएगी, और अगर नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी, उसके बाद हम डिबेट को ओपन करते हैं और क्या हम कर सकते हैं ताकि आ जाए। देखिए, तब्दीली तो लानी पड़ेगी, इसलिए कि वो मुझे हज़रत बहलोल दाना का वो वाक़या याद आता है कि वो एक मरतबा बाज़ार में खड़े हुए थे। उन्होंने कभी इधर उधर देखते हैं, कुछ इशारे कर रहे हैं। लोगों ने पूछा क्या कर रहे हो? कहा कि मैं खुदा की उसके बंदों से कोई राज़ीनामा, कोई मसालहत कराना चाहता हूँ। कहा कोई कामयाबी हुई? कहा नहीं, रब तो राज़ी है मगर इनके पास फुर्सत नहीं है। कुछ दिनों के बाद लोगों ने देखा आज शहर खमोशा में कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान में बैठे हुए, आज भी इधर उधर आपस में कुछ इशारे कर रहे हैं, कुछ कनाए कर रहे हैं। लोगों ने पूछा आज क्या हो रहा है? कहा आज भी अल्लाह की बंदों से मसालहत, राज़ीनामा करा रहा हूँ। पूछा कोई कामयाबी हुई? कहा कामयाबी कैसे होगी, आज ये राज़ी हैं लेकिन वो राज़ी नहीं है, इसलिए कि आज तो आमाल का दरवाज़ा खुला हुआ है। बात, बहुत खूबसूरत बात। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। आपका जो स्पेशल ताल्लुक़ है, आप जाने बचाती हैं, लोगों को महफूज रखती हैं। हमारा एक रवैया है, और इवन कोरोना के सिलसिले में एक रवैया है कि अगर खुदा न करे हमारी तबीयत ख़राब हो तो बजाय इसके कि हम जाके बताएं और सामने आएँ ताकि दूसरे इस पर रिस्क पे ना आएँ, हम इसे छुपा जाते हैं। वजह आई थिंक खौफ बहुत तारी है कि पहली बात ये होगा क्या, इंसान को मौत का उस वक्त एहसास होता है जब वो बीमार होता है। उससे पहले जब हेल्दी होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, तो इंसान को अपनी आखिरत का इतना नहीं रहता। तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें, एक तो ये दिमाग में आती है मेरे ख़्याल से, और दूसरा ये है कि अभी आजकल जो अलमिया जो चल रहा है, जो कोरोना वायरस का चल रहा है, उसमें ये है कि लोग भी आपको अवॉइड करने लग जाते हैं इस चीज़ में। तो इस वजह से मेरे ख्याल में लोग सामने नहीं आना चाहते। और एक काम करते हैं, इससे आके मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करूंगा कि क्या इस खौफ की वजह से आपको रुकना चाहिए और नहीं बताना चाहिए, और क्या इस्लाम की रूह से ये जायज़ होगा? ब्रेक के बाद। आपकी निगाहें जो जुनैद साहब को देखती हैं, मेरे भाई को देखती हैं, बड़ा कुछ कहती हैं।
اور پھر جنید بھائی کی نگاہیں جو آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم کرے اور آپ دونوں کی محبتیں اسی طرح سے قائم. اللہم آمین. سبحان اللہ. ان باتوں پہ میں تو آپ اللہم آمین ہی کہوں گا. یہی کہہ سکتے ہیں. اچھا ہم آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ سے جو میں نے سوال کیا تھا آپ نے اس کا جواب دے دیا. میں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا, آپ کے سوال سے میرا مائک ختم ہو گیا. لائیے کوئی بات نہیں, مجھے وہ کوئی مائک دے دیں ہاتھ سے. ہاں میں نے ان کے سوال سے منسلک آپ سے سوال جوڑا تھا. وہ لوگ جو بھاگتے ہیں اگر ان کو کرونا کے سمٹمز بھی ہوتے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, بڑا کروشل سوال ہے یہ, اور بتاتے نہیں ہیں, تو کیا اسلام کی روح سے یہ جائز ہے کہ آپ کسی دوسرے کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیں؟ انسان کو ہوتی ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے, بالکل درست. کسی میڈیکل اسٹور پہ جاتا ہے کہ بھائی مجھے دوائی دے دو. لیکن ایک لمحے کے لیے غور و فکر کیجئے, جو کرونا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. اس کی دو ریزن سے, ایک تو یہ کہ وہ کامن انفلوئنزا جو ہے, اور کرونا کے اندر کوئی اگر آپ ڈی ڈی بنائے ڈیفرینشیل ڈائگنوسس ان کی کریں تو آپ کو کوئی ایسی کوئی تھن لائن اگر ڈاکٹرز بھی جب تک ٹیسٹ نہیں کرے گا اسے بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ پیشنٹ جو آیا اس کی سمٹمز کیا ہے, الا یہ کہ وہ بہت زیادہ وگرس نہ ہو گئے, سیویئر کنڈیشن میں نہ آیا ہو. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ بتانے سے اس لیے ہچکچا رہا ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ اگر میں کرونا ڈکلیئر کر دیا گیا تو میرے ساتھ میرا سارا گھر رل جائے گا, میری بہنیں پتہ نہیں کہاں جائے گی, کس سینٹر میں, میری ماں کہاں جائے گی, میری بیوی کہاں جائے گی, میرے بچے کہاں جائیں گے, میرے دوست کہاں جائیں گے. ایک عجیب سا ایک خوف, ایک میں بولتا ہوں ابتلا کی ایک ایسی عجیب و غریب کیفیت ہے کہ جس کے اندر انسان کو نہ نگلا جاتا ہے نہ اگلا جاتا ہے. لیکن بینگ اے مسلم, اور اسلام کی جب تعلیمات کی بات کی جائے تو اسلام کی تعلیمات تو بالکل واضح ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے دوسرے بھائی کو بھی بچاؤ. اسلام تو اتنی اعلیٰ اقدار کا مذہب ہے, وہ کہتا ہے من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا, جس کسی نے ایک انسان کی جان کو بچا لیا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. ابھی آپ نے یہ کہا ایک بات کہی, اور میں اسی کو آپ ہی اس کا جواب دیں گے اور جنید بھائی اس کا جواب دیں گے. آپ نے کہا کہ بہن کہاں جائے گی, بیوی کہاں جائے گی. اب ہم اس کو یہاں, اس کے پیچھے کوئی وہ, اب ہم یہاں سے ذرا سا شفٹ کرتے ہیں اور میں کربلا کی طرف چلا جاتا ہوں. بات مان لو, سب کو چھوڑ دیا جائے گا. بیعت کر لو, سب کو چھوڑ دیا جائے گا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر جنگ ہوگی. تو وہاں تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا. دیکھیں وہاں میرے سوال کو, تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اچھا میں نے یہ کرونا کی بات کیوں کی, اس کا ریزن ہے کرونا پھیلاؤ کا اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ یا تو اپنے آپ کو کوارنٹین کریں, یا اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. جی میں اسی طرف ہی آ رہا تھا سر. دیکھیں اس کی سب سے پہلی صورت یہی ہے, اور کربلا تو ایک بہت اعلیٰ مقاصد کے لیے برپا ہوا تھا, اور یقینی طور پر ریفرنس کے طور پر وہاں معاملات بالکل عظیمت و استقامت کے تھے. وہاں پر بقائے اسلام کی بات تھی, اور وہاں داستان سرفروشی کی بات تھی, اور وہاں آپ کا دشمن آپ کے سامنے کھڑا تھا جو اسلام کی اقدار کو. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہاں بھی آپ 90% ایسمپٹومیٹک ہوتے ہیں, پیشنٹس ہوتے ہیں اس کے ایسمپٹومیٹک. 90% نہیں سر, بمشکل جو ہے وہ 1 to 2% ایسے پیشنٹ ہیں جو اے سمٹومیٹک ہیں. نہیں سر, یہ بھی یہ ریسرچ ہے, جان ہاپکنس کی ریسرچ ہے. سر یہ WHO جو ہے, اور پھر یا پھر ایک آپ کو آپ دیکھیں, آپ پورے آپ کی کمیونٹی کے اندر ایک ہمارے سعید غنی صاحب ہے جو اے سمٹومیٹک ہیں, ٹھیک ہے نا. باقی جتنے بھی ٹیسٹ کے لیے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے سمٹمز کے ساتھ آ رہے ہیں. ٹیسٹ نہیں کیے گئے ہیں, ہمارے پاس کٹس اویلیبل نہیں ہیں. ایک بات میں آپ کو اور بھی کہنا چاہتا ہوں, فرض کیجئے اس بات پہ ایک تھیوری یہ بھی ہے جو اے سمٹومیٹک ہے, شاید وہ اسپریڈ نہیں کر پاتا. سر نہیں سر, ایسا کچھ نہیں ہے. مت سے مختلف چل رہے ہیں. بقول ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی جو اس وقت امریکہ میں سب سے بڑا انفیکشس ڈیزیزز کا ماہر مانا جاتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا تصور کرو جیسے تم کیریئرز ہو اور تم کو آلریڈی ہو چکا ہے. تصور کرو سر, تصور کرو. It is not a reality. نہیں, it is an assumption. ڈاکٹر صاحب میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ یہ assumption نہیں ہے. اگین ایٹ دا سیم ٹائم, کیا دوسروں کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کی بات, ہم جب باہر جاتے ہیں اور خدا نہ کرے ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہو کے ختم بھی ہو گیا ہوگا, ہم نے ٹیسٹ نہیں کروائے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ راجا کی طبیعت خراب ہوئی, اس کو لگا کہ اس کی سانس میں پرابلم ہے. ان اے اسپلٹ آف اے سیکنڈ
میں نے اس کو بھجوایا, اس کا ٹیسٹ ہوا, الحمدللہ وہ نیگیٹو تھا, وہ ایسمیٹک پیشنٹ ہے, ہم سب کو پتا تھا وہ ایسما ہے, لیکن آئی ڈڈ ناٹ ٹیک اے چانس. اچھا میں آپ ہی کی بات کو بولتا ہوں, دیکھیں میں آپ کو ابھی ایک ایگزامپل, سعید غنی صاحب نے ٹیسٹ کروایا, جی بالکل, ان کا پازیٹیو آ گیا, جی بالکل, تو ان کو کوارنٹین کہاں کیا, ان کے گھر کے اوپر, بالکل ٹھیک ہے. ان کی فیملیز کو مختلف جگہ پہ شفٹ کیا گیا 9, پوری کیبنٹ کو سندھ گورنمنٹ کو کہیں شفٹ کیا گیا 9, ان کے جتنے بھی حلقے کے لوگوں کے تھے ان سب کو شفٹ کیا گیا 9. تو ہمارے ہاں یہ ڈوئل اسٹینڈرڈ بھی چل رہا ہے کہ جناب یہی تو بات اگین اب آپ نے, اب آپ صحیح, اب آپ میری والی بات, بورس جانسن جو کوارنٹین ہوتا ہے گھر پہ ہو جائے گا سر, اب جب اس کو بالکل سانس لینے میں تکلیف ہے تو آئی سی یو میں جائے گا بڑے زیادہ پروٹوکول کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اب آپ اصل بات پہ آئیں, جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا وہ آپ نے اب کی ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ صحیح بات ہے, ہمارے ہاں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اور سعید غنی صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں, بیکاز لٹرلی انہوں نے سب سے, وہ پہلے نہیں سنے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی, پہلے آدمی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ پوری کابینہ کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے, اور کابینہ کا ٹیسٹ ہوا. پہلے آدمی تھے جنہوں نے یہ کہا میں اپنا پلازما جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں, ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ پیسو امیونائزیشن کے کام آ سکے. سو آئی ہیو اٹ موسٹ رسپیکٹ فار ہم. لیکن سر یہ بات, یہ جو ہمارے یہاں ڈبل سٹینڈرڈ ہیں یہ کیوں ہیں, ابھی اس پہ بات کریں گے. بیکاز دیکھیں ہماری یہ جو رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھیں گے یہ آپ سے ریلیٹ کرے گی, یہ پوری کی پوری آپ سے ریلیٹ کرے گی. میں اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں ان بڑے بڑے علماء یا اسکالرس کو بلا کے یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ ہم کیا غلط کرتے ہیں, میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا غلط کرتے ہیں اور ہم کیا صحیح کر سکتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں بنیاد پہ جانا پڑے گا اور چیزوں کو درست کرنا پڑے گا. یہ جو ڈسٹنس ہے نا بٹوین اس اینڈ اسکالرز, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ساحر بھائی آپ کی بات بہت اچھی ہے, لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دنیا کے اندر ہم نے بڑے بڑے بم بنائے, فادر آف دا آل بم, مدر آف دا آل بم, ہم نے بڑے بڑے ایٹامک بم بنائے, ہائیڈروجن بم بنائے, لیکن ان کی ایک شکل حیت ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بم ہوتے ہیں نا, کبھی وہ ابابیل کے پروں میں آتے ہیں مائنسٹ, ٹھیک ہے نا, اسمالسٹ گائیڈڈ میزائل بن کر آتے ہیں, اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بم ایسا آتا ہے جو کسی کو نہ 18 مائکرون کا ہے صرف یہ کرونا. اب آپ سمٹومیٹک میں بھی چلے گئے, اس کا مطلب ہے آپ کسی طریقے سے بچ ہی نہیں سکتے. خدا کی قسم اس وقت وہ بچے گا جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے. وہ تو ہمیشہ ہر آدمی اس وقت خاص طور پر ڈاکٹر صاحب, اس وقت کیا کبھی بھی بچ صرف نہیں, اس کرونا کی ریلیٹڈ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد کوئی ایسے کنٹینیو کرتے ہیں, ایک بریک کے بعد. فنا بغیر بقا کا پتہ نہیں ملتا, مٹا دو خود کو بھی تو خدا نہیں ملتا. مانگنے کا جو سلیقہ ہے مانگ لو, اس در پہ بندوں کو کیا کیا نہیں ملتا. جائیں تو کہاں جائیں تیرے در کے سوا مولا, تسکین کہاں پائیں تیرے در کے سوا مولا. اس دنیا پہ تیرے کرم کا سایہ مولا, دامن کہاں پھیلائے مولا. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو
करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे सजदे में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, तेरे दर से हम जाएं कहाँ। तू ही सुनता है सब की सजा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत पढ़ा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। जुनैद भाई वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से बात ख़त्म हुई थी। बात तो इनकी ख़त्म हुई थी, मुझे कहाँ से शुरू करना है ये आप पूछेंगे पहले। यहीं से जहाँ से इन्होंने बात वक्फा खत्म हुआ की था, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई थी। तो बात आप तो आप शुरू करिए, माजरत नहीं 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 प्लीज़। मेरे पर जल जाएंगे मैं इनकी बात के दरमियान अगर आगे तो। नहीं नहीं आप पर हैं, यार वो हंस रहे हैं, देखिए कोई बात। आप परों वाले जुनैद हैं? ये नहीं हो सकता जी, बताइए डॉक्टर साहब। जी नहीं माशाल्लाह, आप गुफ्तगू फरमाएं। नहीं प्लीज़ मैं मेरा कहने का मकसद ये था कि देखें, कोरोना एक ऐसा वायरस है, हिडन वायरस है, जिसको किसी को पता नहीं चलता है कि कब आया, कैसे आया। सिम्प्टोमेटिक भी है, एसिम्प्टोमेटिक भी है, हर किस्म के पेशेंट हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें टेस्टिंग की इस्तेदाद बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। और उसके साथ साथ एक वक्त अल्लाह ना करे ऐसा वक्त ना आ जाए कि हम हर किसी को घर पर क्वारंटीन करना पड़ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बेस्ट तो ये है कि इंसान को एजुकेट किया जाए, उसको अलग से अपने घर में क्वारंटीन कर दिया जाए और बाकी लोगों को उनसे डिटेक्ट कर दिया जाए। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि इस जो पेंडेमिक एक डिजीज़ फैली है, एक वक्त आएगा दुनिया ऐसे करने पर मजबूर होगी। तो मैं समझता हूँ इससे मुकाबला करने के लिए हमें तदबीर तो हम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती तदबीर इस वक्त है नहीं, एक एहतियात और क्योर के अलावा। तो अब जब तदबीर नहीं है तो फिर अल्लाह की तकदीर पर ईमान तो हमारा होना चाहिए ना। अच्छा, कि जब मौत आएगी तो आएगी। डॉक्टर साहब की एक बात बड़ी अच्छी थी जो डॉक्टर साहब ने की और जिसकी तरफ इशारा भी इन्होंने किया, अब मैं चाहता हूँ कि आप उस बात को कंटिन्यू करें। वो बात ये थी कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे मुल्क में। देखिए, सब क्वारंटीन तो कर लिया जाए, इशू ये है डॉक्टर साहब कि जो लोग बेचारे डेली वेजेस के लोग हैं वो बाहर निकल के क्या करेंगे। हम कह तो रहे हैं कि उन्हें पैसा मिल जाएगा, कितने लोगों को पैसा मिलेगा, कितने लोग उससे गुजारा कर लेंगे, जाहिर है। क्योंकि अच्छा, मज़े की बात यह है कि यार ये बड़ा एक मसला है। मैं आप समझ गए हैं सवाल। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जुनैद भाई आपसे शुरू करते हैं। हमारे यहाँ हमारे मुल्क में वक्फ़ा आ जाता है जब वक्फ़ा नहीं लेना होता, और जहाँ वक्फ़ा लेना होता है वहाँ हम सुनते नहीं और बग़ैर वक्फ़े के चलते रहते हैं। ब्रेक। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। और मैं जुनैद भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? देखिए, बात ये है कि ये जो पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक बदकिस्मती ये है कि 72 बरस जो हमने निकाले ना, मुझे लगता है ऐसा है कि फ्यूडल लॉट सिस्टम या फ्यूडल माइंड सेट जिसे आप कहते हैं, वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। वो जो 2% जल्दी से मैं एक बात और करूँ, आपसे पूछूंगा जल्दी से। चलिए, एक तो चीज़ हम 72 सालों में क्या समझे नहीं है, फिर हम एतबार कर लेंगे, या एक मिनट, या हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस आप बात करें। बात ये है कि हाथ में तो बहुत कुछ है, लेकिन वही बात है कि ये हाथ बुनियादी तौर पे उनके हैं जिनका ताल्लुक 2% मरात याफ्ता तबके से, जिसे आप अशराफिया कहते हैं। इस अशराफिया ने असल में पाकिस्तान के वजूद को हर दौर में भंबोड़ा है अपने मकासद के लिए। ये डबल स्टैंडर्ड्स आवाम ने नहीं बनाए, ये डबल स्टैंडर्ड्स बनाए गए क्योंकि एक वो तबका है जो कि हुकूमत करता है, जिसका काम सिर्फ हुकूमत करना है, वो अपने आप को अशराफिया में शुमार करता है। उनकी नस्लों की नस्लें आपको ऐवानों में नज़र आएंगी, और वो बुनियादी तौर पर 98% आवाम को इस्तेमाल करते हैं पपेट की तरह, टूल की तरह, जानवरों की तरह अपने मकासद के लिए। हम वो लोग हैं जो अंधे बहरे गूंगे बन के उनकी अंधी तकलीद करते हैं और उन्हीं के पीछे चलते हैं। हमें मालूम है कि ये लोग कभी भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है, इवन पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन्हीं के नारे लगाते हैं, उन्हीं के गीत गाते हैं। मेरा अपना मानना ये है, देखें इस वक्त चूँकि बात कोरोना की हो रही है तो इसमें एक बात और उसका इजाफा ज़रूर कीजिए आप।
جس کی طرف توجہ بہت کم ہے لوگوں کی، اور یہ ایک ایسا خدا نہ خواستہ مجھے ڈیزاسٹر نظر آتا ہے کہ جو ان قریب ہمارے سامنے خاکم بدہن آنے والا ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ اس دھرتی کے اوپر اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے زمان بھائی، اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا فضل ہے کہ آپ اسٹیٹس اٹھا لیں کہ اس وقت تقریباً 15 لاکھ سے اوپر کیسز پوری دنیا میں ہو چکے ہیں، 88,000 کے قریب تقریباً اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ سپر پاور ہے نا، چودھری ہے پوری دنیا کا، ہے نا، چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے، چودراہٹ قائم کرتا رہا ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ کیسز میں نمبر 1 ہو چکا ہے، 4 لاکھ سے اوپر کیسز ہو چکے ہیں، 14,500 سے اوپر اموات ابھی تک امریکہ میں ہو چکی ہیں۔ سیم ٹائم فیبروری کے لاسٹ میں پہلا کیس امریکہ میں ہوا اور سیم ٹائم پاکستان میں ہوا، آلموسٹ وہی وقت تھا۔ آج پاکستان پہ کتنا بڑا فضل اور کرم ہے اللہ کا، جبکہ آپ کے پاس نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ اس طرح کے ہاسپٹلز ہیں، نہ ٹیسٹنگ کٹس ہیں، نہ وینٹیلیٹرز ہیں، نہ اس طرح کا نظام ہے۔ نتیجہ کیا؟ جملہ آخری کہ 4200 کیسز پاکستان میں ہوئے اور 61 کے قریب اموات ہوئی ہیں۔ یہ صرف اللہ کا کرم ہے کہ ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر سے آپ بچے ہوئے ہیں۔ آخری جملہ کہ آپ کے پاس بستیاں ہیں، بستیاں، ڈیڑھیے کے اندر 15-15 20-20 لوگ رہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا دھماکہ تھا جو کھڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دھماکے کو ٹال دیا ہے۔ بس اس سنسیئرٹی کی ضرورت ہے کہ اب جو اللہ نے کرم کر دیا ہے اس کو آپ ٹو کر کے آگے بڑھا دیں۔ سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے، انہوں نے کہا کہ امریکہ میں کیسز ہوئے، ظاہر ہے بہت زیادہ، وہاں ٹیسٹنگ بھی ہم سے کہیں زیادہ ہوئی ہے، کیا ہمارے کیسز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی ہے یا پھر کوئی اور بات؟ پہلی تو یہ چیز کہ ڈیفینیٹلی ایسی بات تو ہے جیسے بھی ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹیسٹنگ کٹس اتنی اویلیبل نہیں ہے اور ہر ایک ٹیسٹ نہیں کرا رہا۔ کسی کو نزلہ زکام کھانسی ہے تو وہ نارمل جو لوگ ہیں جن کو کوئی اور پہلے سے بیماریاں نہیں ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں 2-3 دن 4 دن میں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں اب ٹھیک ہو گیا، اب کون کورونا کا ٹیسٹ کرائے گا؟ ظاہر ہے کیونکہ کم اس میں انفلوئنزا اور فلو اس کی زیادہ چیزیں زیادہ کامن ہیں۔ دوسری چیز جو آپ بڑی امپورٹنٹ کہہ رہے ہیں کہ آئی تھنک ہمارے پاکستان میں اور تھرڈ ورلڈ نیشنز میں امیونٹی زیادہ اسٹرانگر ہے، کیونکہ ان لوگوں کو یو ایس اور جو فرسٹ ورلڈ نیشنز ہیں ان کو صفائی میں رہنے کی عادت ہوتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ ہم ہر طرح کی چیزوں سے ایکسپوزڈ رہتے ہیں۔ تو آئی تھنک اٹ از اے بگ فیکٹر ان دس کہ ہم لوگوں کی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں آئی تھنک دونوں چیزیں ملا کے ہیں آئی تھنک ایگزسٹ کرتی ہیں اس وقت، اور بہت سارے ٹیسٹ کروائے بھی نہیں گئے۔ آپا صفائی نصف ایمان ہے کہتے ہیں، کرونا نے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ اگر آپ کرونا سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کا صاف رہنا بہت ضروری ہے۔ کیا یہ ہم جب کرونا گزر جائے گا، ایک وقت آئے گا، ایک سٹڈی ہے، ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں تمام لوگوں کو یہ ہو چکا ہوگا اور 95% لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف IgGs یا اینٹی باڈیز جو ہیں وہ بلڈ کر چکے ہوں گے اور یہ ایپیسوڈ گزر جائے گا، تو کیا اس وقت بھی ہم صفائی کا اتنا ہی خیال رکھیں گے جتنا آج رکھ رہے ہیں؟ رکھنا تو چاہیے ہمیں، اس لیے کہ انسان کی ایک باطنی طہارت بھی ہوتی ہے، ایک ظاہری طہارت بھی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ انسان کو تیار کیا جا رہا ہے، اس کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی طہارت نفس کا خیال رکھے، اور ظاہری طور پر بھی وہ پہلے سینیٹائزر اتنا استعمال نہیں ہوتے تھے گھر گھر میں، لیکن اب ماشاءاللہ سے ہر کوئی استعمال کر رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ یورپ اور ویسٹ کو اگر آپ پاکستان سے کمپیئر کریں تو وہاں آپ کو سوسائٹی میں صفائی نظر آئے گی، سڑکوں پہ صفائی نظر آئے گی، ہر چیز میں نیٹ اینڈ کلین نظر آئے گی، لیکن پرسنل ہائیجین نہیں ہے وہاں پر۔ That is the point. جی ہاں، پرسنل ہائیجین نہیں ہے، وہ 2-2 3-3 دن نہیں نہاتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ دیکھ لیں انسائکلوپیڈیا بٹانیکا میں وہ بولتے ہیں کہ صفائی مت کرو، تم اسی طریقے سے رہو، وہ ایز اے ریلیجن جو ہے صاف نہیں ہونا چاہتے۔ تو وہاں پر پرسنل ہائیجین سر صفر ہے۔ یہاں پر اگر یہ کہتے ہیں امیونٹی، تو میں سمجھتا ہوں امیونٹی ہوگی، لیکن سب سے زیادہ اگر مسلمان بچا ہوا ہے، پوری دنیا کا آپ گراف اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمان بچا ہوا تو اس لیے بچا ہوا ہے کہ وہ اپنی پرسنل ہائیجین، اسلام کی تعلیمات کو وہ سلوٹ کرے کہ اسے 1500 سال پہلے بتا دیا گیا تھا دن میں 5 مرتبہ ایکسپوزڈ ایریا کو صاف کرنا ہے، وضو کی حالت میں رہنا ہے، تمہارے ناک کے اندر سیلی ہے، اس کے اندر جا کر کوئی وائرس پھنس جائے اچھی طرح 3 مرتبہ ناک صاف کرنا ہے، یہ تمہارا گیٹ وے ہے منہ، اس کو اچھی طرح گارگل کر کے کلی کرنا ہے، 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھونے، اپنے سر کو صفا کرنا، مسا کرنا ہے، تاکہ تمہارے کے اندر کان تک تمہارے سب صاف ہو جائیں۔ تو اسلام نے تو آپ کے ایکسپوزڈ ایریا کو 1400 سال پہلے، یہ تدابیر آج بتائی جا رہی ہے، میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے بتا دی تھی، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے دوا خانے کھولے ہوئے ہیں، آپ نے دعا خانوں کو بھی کھول دیجیے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ دعا آپ کو بچائے گی، یہ میرا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لا یغض القضاء الا الداء ولا یزید الا البر،
کہ دعا کے علاوہ تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتی، اور عمر میں اضافہ اگر ہوتا ہے تو دعا کے علاوہ کوئی چیز عمر نہیں بڑھاتی. تو دعا کی طرف آئیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کرونا ایک خوف ہے، اگر میرے پاس اس وقت اگر اس نے بچنے، کسی کے پاس ہو یا نہ ہو، میرے پاس ویکسین ہے اس سے بچنے کی. وہ کیا ہے؟ کرونا اگر خوف ہے تو میرے پاس ایمان کی ویکسین موجود ہے، میں اس سے بچ سکتا ہوں. وہ ایمان کیا ہے؟ طہارت کرو، صفائی کرو، پرسنل ہائیجین کرو، 5 مرتبہ تازہ وضو کرو. رسول اللہ نے فرمایا کہ تم 5 مرتبہ وضو کرتے ہو تو تمہارے جسم کے سارے گناہ جھڑ جاتے. میں نے کہا آقا آپ کو سلوٹ ہو، آپ نے گناہ کہا تھا، خدا کی قسم گناہ بھی جھڑتے ہیں، جراثیم بھی جھڑتے ہیں. ایک بریک ہے، بریک کے بعد تمام باتوں سے اگری. ایک بات آئی تھنک کیونکہ انفارمیشن ہے، میرا ایسا ماننا ہو سکتا ہے آپ کا ایسا ماننا نہ ہو، وہاں بے تحاشا صفائی ہے انگریزوں میں، اور وہ خود بھی کرتے ہیں اور وہ صاف رہتے ہیں، لیکن امیونٹی ایسی نہیں ہے جیسی ہماری ہے. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. شاید ہمارا اس طرح کا رہنا بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بہت بہت شکریہ سمیر. ٹائم بالکل کم ہے. فائنل تھاٹس ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس جاتے جاتے ظاہر میں سے یہ کہنا چاہوں گی پاکستان کے عوام کے لیے کہ اس وقت بس جو ہم لوگ کو پروٹیکشن کرنی ہے کرونا کے لیے کہ آپ ہینڈ واشنگ پہ سب سے زیادہ فوکس رکھیں. اس کے علاوہ خوش رہیں. انگزائٹی جو ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو انگزائٹی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ اس کے لیے دوائیاں بھی لے رہے ہیں، پیلپٹیشن ہو رہی ہیں. کچھ نہیں ہوگا. سب آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں جیسے ہمارے مولانا یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے. تو یہ ساری چیزیں آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے. صفائی کا خیال رکھنا اور پازیٹیو رہنا اور اللہ تعالیٰ کو اس وقت میں یاد رکھنا. ڈاکٹر صاحب بے شک رحمت پروردگار عالم برس رہی ہے، مغفرت رب العالمین کی ہمارا انتظار کر رہی ہے. اپنے پروردگار عالم سے لو لگا لیں، دعا کے لیے ہاتھوں کو پھیلا دیں. وہ رب العالمین دینے والا ہے، بے حساب دینے والا ہے. دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے بہترین سینیٹائزر سسٹم آپ کو دیا ہے وضو اور غسل کی صورت میں.
اور اگر آپ اس کو ظاہر اس طہارت کے نظام کو اختیار کر کے رکھتے ہیں تو یہ بہترین پریکاشنری میجرز میں سے ایک میجر جو ہے آپ کے لیے ہوگا انشاءاللہ. لیکن ایک بات کہ کرونا وائرس تو انشاءاللہ چلا جائے گا، لیکن مجھے خدا نہ خواستہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ ایک بہت بڑی ایک ڈیزاسٹر جو ہے اس صورت میں نظر آ رہا ہے کہ تقریباً 10 کروڑ افراد ایسے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں جن کے گھروں پر راشن موجود نہیں ہے، جو ڈیلی ویجرز ہیں، غریب ہیں، افلاس میں مبتلا ہیں. اس وقت اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہوا ہے نا تو آپ کسی کا انتظار نہ کیجیے، اپنی ذمہ داری خود پورا کیجیے. یہ جہاد ہے، یہ افضل ترین جہاد ہے اس وقت نکلنا باہر. آپ باہر نکلیں، لوگوں کو تلاش کریں، لوگوں کی مدد کریں. اور ایک بات خاص طور پہ کہ دیکھیے یہ جو آپ کے یہاں کوئی میڈ کام کر رہی ہے، آپ کے یہاں کوئی نوکر ہے، آپ کا شوفر ہے، آپ کے یہاں جو کلرک ہے، آپ کے آفس کے لوگ ہیں، آپ کے دیگر جاننے والے ہیں، آپ کے ماتحتین ہیں، چوکیدار ہے، گارڈ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی سمجھ لیں اس وقت امیجیٹ فیملی ہیں. اس وقت آپ کی امیجیٹ فیملی یہ لوگ ہیں. بالکل صحیح. وہ اگر کام پہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، آپ آگے بڑھ کے ان کو تنخواہیں دیں، ان کا خیال کریں، ان کے گھروں میں راشن ڈلوائیں. کیونکہ خدا نہ خواستہ وہ وقت نہ آ جائے کہ وہی بات ہے کہ جو محروم طبقہ ہے، محروم طبقہ پیسے والوں کو دیکھ کر ان کا گریبان پکڑنا شروع نہ کر دے کہ ہمارے پاس اس وقت کھانے کو بھی موجود نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اللہ کے انبیاء بنیادی طور پر 2 چیزوں کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ مخلوق کو خالق سے ملانا، اور دوسرا یہ کہ مخلوق کو مخلوق سے ملانا. اب مخلوق سے مخلوق سے ملانے کی صورت تو جنید بھائی نے بتا دی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم آزمائش بولتے ہیں تو اس وقت آزمائش ہے کہ اے بندے تو کیا اپنے خالق سے ملنے پسند کرے گا؟ تو مخلوق سے تو نہیں مل پا رہا، لیکن کیا اب وقت نہیں آیا کہ تو مصلی بچھا کر اپنے خالق سے مل لے؟ آپ یقین کیجئے کہ اب ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ہم اب بھی اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے بہت ساری موویز ڈاؤن لوڈ کر لیے، ہم نے بچوں کے ساتھ ایکسرسائزز کر رہے ہیں، ہم مختلف فنی گیمز کر رہے ہیں. وہ کیجئے ضرور کچھ وقت کے لیے، بچوں کو ٹائم دیجئے، اپنے آپ کو بھی ٹائم دیجئے، لیکن کیا وقت نہیں ہے کہ خدا کو بھی ٹائم دیجئے؟ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ رب سے مل گئے تو یہ ملنا ہمیشہ کے لیے ملنا ہو جائے. آمین. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ آپ رب کو راضی کر لیجئے. رب کو راضی کر لیں گے، اگر آپ چلے گئے تو شہید کہلائیں گے، اور اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی ایسی بدلے گی، ایسی تبدیلی آئے گی، آپ بدلیں گے، آپ کا معاشرہ بدل جائے گا. بہت بہت شکریہ. سوری زما بھائی، بالکل ہی ٹائم نہیں. صحیح، اتنی اچھی باتیں ہوئی. میں تو صرف اتنا صحیح کہوں گا کہ اپنے قرب و جوار کا خیال کیجیے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں جو جنید نے کہی ہے بالکل درست ہے، لیکن اس خوف کی وجہ سے انہیں نہ دیں کہ کل وہ آپ کا گریبان پکڑ لیں گے، بلکہ اس لیے دیں کیونکہ وہ آپ کی فیملی ہے. کل ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير